بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج مکی اور اس میں 22 آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، یہ ستاروں کی منزل ہے، ان کو برج کہا گیا۔ والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وشاہد، حاضر ہونے والے کی قسم، ومشہود، اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ شاہد اور مشہود، اس سے بعض کہتے ہیں جمعے کا دن مراد ہے شاہد سے، اس دن جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود عرفے والے دن، جس کو 9 ذی الحجہ کا دن کہتے ہیں، جہاں پر لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مشہود۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، ہلاک کیے گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے، النار ذات الوقود، وہ ایک آگ کی، ذات الوقود، ایندھن والی، اذ ہم علیہا، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون، وہم اور وہ علی اس پر ما یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، اس کو دیکھ رہے تھے، اس پر حاضر تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے، منہم، ان سے، مسلمانوں سے، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، العزیز، جو غالب ہے، زبردست، الحمید، تعریفوں والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ جس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے، اس واقعے پر یہ آیت اتری ہوئی ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ کا جادوگر تھا، کاہن تھا، بھٹا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کر کے کہ ایک ذہین لڑکا مجھے دے دو، میں اس کو علم سکھا دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کو دے دیا۔ اب لڑکا جب بادشاہ اپنے کان کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا بھی گھر آتا تھا، لڑکا آتے جاتے ہوئے اللہ والے کے پاس بھی بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا، اور باتیں اس کی اس کو اچھی لگتی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک بار لڑکا جا رہا تھا، کیا ہوا کہ راستے کے اندر ایک جانور ہے، سانپ یا بچھو وغیرہ ہے، جو بھی چیز ہے، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اب لڑکے نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں، پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر ٹھیک ہے، صحیح ہے، یا پھر راہب ٹھیک ہے، اس کا دین اور مذہب ٹھیک ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا، پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، راہب کا معاملہ ٹھیک ہے تیرے نزدیک، جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، تو اس جانور کو تو یا اللہ مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا جاری ہو جائے۔ اب یہ کہا اس نے، اس کے بعد پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے مار دیا، جانور مر گیا۔ تو لڑکے نے جا کر کے واقعہ پورا کا پورا اپنے اس راہب سے کہہ دیا، اس کو بتا دیا۔ راہب نے کہا بیٹا، اب چونکہ آپ بڑے مقام تک پہنچ چکے ہیں، فضل تک پہنچ چکے ہیں، آپ کی آزمائش آنے والی ہے، لیکن اس ابتلا کے زمانے کے اندر، اس آزمائشی دور کے اندر کسی کو میرا نہ بتانا۔ تو یہ چونکہ اس کے بعد کیا ہوا، یہ لڑکا جو تھا، جو بہادر ذات اندھے پیدائشی ہوتے تھے، ان کو ٹھیک کر دیتا تھا، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر لیتا تھا، اور جو بیمار ہوتا ان کا علاج کر لیتا تھا۔ لیکن شرط کیا ہوتی تھی کہ تو ایمان لے آتا میں ٹھیک کروں گا، ٹھیک اللہ کریں گے، ہیلا نہیں کروں گا اور کام نہیں کروں گا، اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اب ایمان باللہ کی شرط پر، اسی شرط پر اس بادشاہ کے ایک نابینا جو ساتھی تھا، اس کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے اس نے ٹھیک کروا دی، صحیح ہو گیا وہ۔ اب یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، جس طرح ہمارے ہاں نا پاکستانی کا، پاکستان کا بدعتی اور پاکستان کا ایسا نامراد قسم کا جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بابا نے ٹھیک کیا، میرے بچے کو بابا نے ٹھیک کیا، فلان بابا پر گئے تھے، فلان قبر پر گئے تھے تو میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ قبر کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر بعض ہماری ناانجان قسم کی عورتیں جاتی ہیں، پتھروں سے بڑے بڑے پتھر اٹھاتی ہیں، اپنے گھٹنوں پر مارتی ہیں، میرا درد ہے جی۔ وہ پتھر کیا کریں گے؟ پتھر کیسے کسی کو بچہ دیں گے؟ قبر کیسے کسی کو بچہ دے گی؟ تو بہت ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہاں پر جو نظریہ دیا گیا ہے اس آیت کے اندر وہ یہی ہے کہ لڑکے نے یہ کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ تو اس طرح سے وہ آدمی اس کو اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر لیتا تھا اگر اللہ سے دعا کرتے تھے، تو اس کی دعا سے بہت سارے لوگ شفا یاب ہو گئے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی، حیران ہوا، پریشان ہوا، اور ایمان والوں کو بعضوں کو پکڑا، اس نے مروا دیا اور قتل کر دیا۔ اب اس لڑکے کے بارے اس نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو لے کر کے، اپنے پولیس والوں سے کہا جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کے وہاں سے لڑک دو اور نیچے پھینک دو۔ اب وہ وہاں پر لے کے چلے گئے، جب اس کو لے کے چلے گئے پہاڑ پر، تو پہاڑ پر جا کر کے اس لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا، اب جس سے پہاڑ ہلنے لگا، وہ سارے گر کر مر گئے، اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ کچھ اور لوگ پکڑے اور ان کے حوالے کیے، جاؤ اس کو ایک کشتی میں بٹھا کر کے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، جب درمیان میں چلے جاؤ تو وہاں جا کر اس کو نیچے اتار دینا اور پھینک دینا دریا میں۔ وہاں پر بھی وہ ان کو لے کر کے چلے گئے، اور جب وہاں جا کر کے پہنچے تو انہوں نے اس کو اتارنا چاہا، نیچے پھینکنا چاہا، تو کشتی الٹ گئی جس سے سارے مر گئے، غرق ہو گئے، اور یہ لڑکا پھر بچ گیا۔ اس لڑکے نے پھر اس کے بعد آخرکار بادشاہ سے خود کہا کر کے
آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. ایک میدان سجاؤ, بڑا میدان لگاؤ, اس کے اندر سب لوگوں کو جمع کرو اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ بسم اللہ رب الغلام, بسم اللہ رب الغلام کہو اور پھر اس کے بعد مجھے تیر مار دو اللہ کے نام کے ساتھ, اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ. جب یہ کہو گے تو میں مر جاؤں گا. اب ایسے ہوا کہ اس کو جمع کیا گیا, لوگوں کو جمع کیا گیا, اس لڑکے کو لایا گیا, بادشاہ نے اس طرح سے تیر مارا, اللہ کا نام لے کر کے اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ تیر مارا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا فیصلہ کہ وہ لڑکا مر گیا. اب یہ لڑکا مر گیا, لیکن بات تک کیا ہوگی کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے بہت سارے لوگ کیا ہوئے, مسلمان ہو گئے کہ واقعی اس لڑکے کا دین سچا تھا. بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تو اس نے اس کے بعد ایک بڑی بڑی خندقیں کھودی اور اس میں آگ جلوائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو ایمان سے نہ پھرے, جو ایمان کو نہ چھوڑے, اس کو آگ کے اندر پھینک دو. تو اس طرح لوگ ایمان والے آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے. اور ایک عورت بھی جس کے پاس بچہ تھا, بچے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈری اور جھجکی, لیکن بچے نے کہا کہ ماں ڈرو مت, آپ حق پر ہیں, آپ پوچھ جائیں, صبر کریں, حق پر ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خندقوں والے اس طرف اشارہ ہے کہ اس نے خندقیں مسلمانوں کو جلانے کے لیے کھدوائی تھی آگ جلا کر کے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا, ستایا جنہوں نے ایمان والے مردوں کو, والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو, ثم لم يتوبوا, پھر توبہ نہ کی, فلہم, تو ان کے لیے عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. ان الذين آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے, لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں, ذالک الفوز الکبیر, یہی بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید, یقیناً تیرے رب کی پکڑ لشدید, بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ, بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, ویعید, اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا, لٹائے گا. وہو الغفور الودود, اور وہ بڑا بخشش کرنے والا, الودود, بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, عرش کا مالک ہے, المجید, بزرگی والے, عظمت والے, عظمت والا ہے. فعال لما یرید, فعال, کر گزرنے والا ہے اسے, لما یرید, جو وہ چاہے, جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. حل اتاک حدیث الجنود, کیا آپ تک پہنچی ہے لشکروں کی خبر, فرعون کی, وثمود, اور ثمود کی. بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فی تقذیب, جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط, اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے محیط, گھیرے ہوئے ہیں. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن مجید ہے, بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں ہے, یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. سورہ طارق مکی ہے, اس میں 17 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی, والطارق, اور اندھیرے میں آنے والے, اندھیرے میں روشن ہونے والے کی قسم. طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا مہمان, اس کو بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے اندھیرے میں روشن ہونے والے کو بھی کہتے ہیں. وما ادراک ما الطارق, تجھے کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے, یہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. اگر اس کی خود تفسیر اللہ نے جو کی وہ کیا ہے, النجم الثاقب, وہ روشن ستارہ ہے. تو قرآن نے طارق کا معنی واضح کیا ہے کہ طارق یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ہے, تو قرآن کیا ہے, روشن ستارہ ہے, جس کے معنی اصل جو ہے کھٹکھٹانے کے ہیں. تو طارق وہی رات کو آنے والا مہمان, دستک دیتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے دروازے کو. ستاروں کو طارق کہتے ہیں اس لیے کہ دن کو غائب ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, اور رات کو نمودار ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نفس لما علیہا حافظ, نہیں ہے کوئی ایسا نفس, لما علیہا حافظ, جس پر نگہبان نہ ہو, حافظ نہ ہو, نگرانی کرنے والا فرشتہ وغیرہ جس پر نہ ہو. ہر ایک پر فرشتے مقرر ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے, مما خلق, کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ خلق مما اندافق, پیدا کیا گیا ہے وہ مما اندافق, ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج, نکلتا ہے جو, من بین الصلب والترائب, پیٹھ اور سینے کے درمیان سے. انہ علی رجعہ لقادر, بے شک اسے لٹانے پر, لقادر, قدرت رکھنے والا ہے, اسے پھیر لانے پر, دوبارہ لٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر, جس دن تبلا, جانچ پڑتال ہوگی. السرائر, پوشیدہ باتوں کی, جس دن جانچ پڑتال ہوگی, جس دن ظاہر ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی جزا اور سزا کا وقت ہوگا. فما له من قوت ولا ناصر, بس نہیں ہے اس کے لیے من قوت, کوئی زور, اس کا کچھ زور نہ ہوگا, ولا ناصر, نہ کوئی مددگار, نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور اور نہ مددگار ہوگا. خود انسان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے, نہ کسی اور طرح سے کوئی مددگار اور معاون ہوگا جو مدد کر سکے. والسماء ذات الرجع, بارش والے آسمان کی قسم. رجع لوٹنے اور پلٹنے کو کہتے ہیں, تو بارش بھی بار بار لوٹ کر کے آتی ہے, پلٹ کر کے آتی ہے, اس لیے بارش کو رجع کہا گیا ہے.
والارض اور زمین کی قسم ذات صد پھٹنے والی زمین کی قسم انہو لقول فصل بے شک یہ البتہ تو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے وما ہوا بالحاظل یہ ہنسی کی بات نہیں ہے یعنی بیکار بے فائدہ بات نہیں انہم یقیدون قیدا بے شک وہ لوگ یقیدون چالیں چلتے ہیں قیدن چال چلنا کافر داوگات میں ہیں چالیں چل رہے ہیں واقیدو قیدا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں فمہل الکافرین پس آپ مہلت دے دیجئے کافروں کو امہلہم رویدہ انہیں تھوڑے دنوں تک مہلت دیجئے چھوڑ دیجئے سورہ اعلیٰ مکیہ اس میں 19 آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی الاعلیٰ بلند آپ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے الذی خلق جس نے پیدا کیا فسوا صحیح سالم بنایا ٹھیک ٹھاک کیا والذی قدر جس نے اندازہ کیا فہدا پھر راہ دکھائی والذی اخرج اور جس نے پیدا کیا نکالا المرعى تازہ گھاس چارہ فجعلہ غثاء احوا پھر اس نے کر دیا اس کو غثاء احوا سیاہ کوڑا پھر اس کو اس گھاس کو جو سبز تھا اس کو سیاہ کوڑا کر دیا تازہ شداب گھاس کو سکھا کر کے سیاہ کالا کوڑا کر دیتے اللہ فرماتے سنقرئک فلا تنسا ابن قریب آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا پھر آپ نہ بھولیں گے جبریل کے آنے کے بعد وہی لے کر کے آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے تو اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو اس کو پڑھوائیں گے ہم آپ کی زبان پر جاری بھی اس کو ہم کریں گے پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے انه یعلم الجہر بے شک وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو بھی وما یخفى پوشیدہ کو بھی ونیسرک لليسرى ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے فذکر پس آپ نصیحت کیجئے ان نفعت الذکر اگر نصیحت کچھ فائدہ دے سیذکر ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ من یخشی جو ڈرنے والا ہے جو ڈرتا ہے ویتجنبها الاشقى گریز کرے گا اس سے اجتناب کرے گا وہ الاشقى جو بڑا بدبخت ہے بدبخت اس سے گریز کرے گا اس سے بچے گا نصیحت سے فائدہ وہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ کفر پر اصرار اللہ کی معصیتوں کے اندر انہماک اس کے اندر وہ جاری رہتے ہیں الذی یصلی النار الکبریٰ جو بڑی آگ کے اندر جائے گا داخل ہوگا ثم لا يموت فیہا پھر نہ مرے گا اس کے اندر ولا یحییٰ نہ جیے گا حالت نظم ہی پڑا رہے گا موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہوگا قد افلح من تزکا تحقیق فلا پاری اس نے من تزکا جو پاک ہو گیا وذکر اسم ربی اور یاد رکھا اپنے رب کے نام کو فصلی اور نماز پڑھتا رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرۃ خیر اور آخرت بہت بہتر ہے وابقا اور باقی رہنے والی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولى بے شک پہلے صحیفوں میں پہلی کتابوں میں بھی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کتابوں میں بھی ہے سورہ غاشیہ مکیہ اس میں 26 آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ کیا آپ تک پہنچی ہے خبر الغاشیہ چھپا لینے والے کی ڈھانپ لینے والی کی خبر کیا تجھے بھی چھپا لینے والی کی خبر یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے وجوہ یومئذ خاشیہ بہت سے چہرے اس دن خاشعۃ ذلیل ہوں گے عاملۃ محنت کرنے والے کام کرنے والے ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے تھک کر بالکل چورے چورے ہوں گے اتنا انہیں پرمشقت عذاب ہوگا کہ ان کے اس سے ان کا سب برا حال ہو جائے گا ایسے ہو جائیں گے تسلا نارن حامیہ وہ جائیں گے داخل ہوں گے دھکتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیہ پلایا جائے گا ان کو من عین آنیہ انتہائی گرم چشمے سے گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا الا من ضریع مگر زری کانٹے دار درخت کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا لا یسمن جو نہ موٹا کرے گا ولا یغنی من جوع اور نہ کام آئے گا من جوع بھوک سے بھوک بھی نہیں مٹائے گا وجوہ یومئذ ناعمہ بہت سے چہرے اس دن ناعمہ تر و تازہ ہوں گے اسودہار ہوں گے لسعیہا راضیہ خوش ہوں گے اپنی کوشش پر فی جنت بلند اور بالا جنتوں کے اندر جنت بالا خانے جنت ہے باپ فی جنت جنتوں کے اندر ہوں گے عالیت بلند اور بالا لا تسمع فیہا نہیں سنیں گے ان میں جنت میں لاغیہ بیہودہ بات جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ جہاں ہوگی فی اس کے اندر جنت کے اندر عین چشموں کے جاریہ بہتے ہوئے جہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے بہتا ہوا چشمہ ہوگا اس میں فیہا سرور
تخت ہوں گے اس میں مرفوعہ اونچے اونچے، واکواب اور پیالے ہوں گے یا خورے ہوں گے، موضوعہ رکھے ہوئے، پیالے رکھے ہوں گے یا خورے رکھے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے مصفوفہ سب میں یا قطار میں، وزرابی مبثوثہ اور مخملی قالینیں پھیلی پڑی ہوں گی، مبثوثہ پھیلی ہوئی، زرابی قالینیں، تو زرابی قالینیں وغیرہ وہاں پر پھیلی پڑی ہوں گی، زرابی مسند قالین گدا وغیرہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں الى الابل اونٹوں کو، کہ اونٹوں کی طرف کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، كيف خلقت وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ عربوں کے اندر زیادہ جو مشہور جانور تھا وہ اونٹی تھا، اور ان کی بہترین سواری اور اکثر سواری یہی اونٹ ہوا کرتا تھا، اور اونٹ ہی کا ذکر تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر تو غور کر لو کتنا اللہ نے بڑا وجود اس کو عطا کیا ہے، طاقت کتنی دی ہے، قوت کتنی اس کے اندر رکھی ہے، لیکن باوجود اس طاقت کے وہ سب ہونے کے باوجود تمہارا تابعدار ہے، تم جتنا بہت چاہتے اس پر لاد دیتے، انکار نہیں کرتے، تمہارا ماتحت ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیف رفعت کس طرح سوچا کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ پہاڑوں کی طرف کیف نصبت کس طرح وہ گاڑ دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف کیف سطحت کس طرح بچھائی گئی وہ، فَذَكِّرْ پس آپ نصیحت کیا کرے، انما انت مذکر بے شک آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر آپ نہیں ان پر بمسیطر کوئی داروغے، آپ ان پر کوئی داروغے نہیں ہے کہ آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر لیں، الا من تولا مگر جو تولا روگردانی کرے وکفر اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اس کو بڑا عذاب، ان الینا ایابہم بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا، ثم ان علینا حسابہم پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے حسابہم ان سے حساب لینا، ہمارے ذمہ ہے، ہمارے پاس آئیں گے، اللہ فرماتے لوٹنا میرے پاس ہے اور پھر حساب لینا بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ تو اس لیے جب اپنے لیے دعا مانگی جائے تو دعاؤں میں سے ایک دعا ہماری یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا آسان حساب فرمانا، اے اللہ تو ہمارا آسان حساب فرمانا۔ اگر اللہ نے پوچھ گچھ کر لی، اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا، ایک ایک نعمت کا ہم حساب اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے یا تو یہ دعا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دینا، تو اللہ کے پاس کیا کمی ہے، بغیر حساب کتاب کے بھی داخل کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ ٹھیک ہو، عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سورہ فجر پڑھی ہوئی ہے میرے خیال میں، تو چلیں اسٹاپ انشاءاللہ باقی آگے جو تھوڑا سا رہے گا کل انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور آج کے اس بابرکت محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سیئات کو، تمام گناہوں کو، جتنے بھی ساری زندگی کے اندر ہم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ایک مختصر سی گزارش اور عرض یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں یا جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے دعا ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جتنے مرحومین کے لیے، مغفورین کے لیے، جتنے بھی دنیا سے جانے والے کلمہ گو ان کے لیے دعا کریں گی، ان سب کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی دیں گے، تو اس لیے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا 23واں دن ہے، اور رات جو آ رہی ہے وہ 24ویں آ رہی ہے۔ اعتکاف سنت جو ہوتا ہے وہ تو 20 تاریخ کو ہی بیٹھ جاتا ہے، 19 کی شام کو، اب یہ ہے 20 کو بیٹھ جاتے ہیں، تو اب 10 دن ہوتے ہیں اعتکاف کے، وہ سنت ہے، وہ تو اگر کوئی بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے۔ مسجد کے اندر پورے محلے سے ایک آدھ آدمی کا بیٹھنا لازمی ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا سب گنہگار ہوتے ہیں، اور عورتیں اگر بیٹھنا چاہیں تو اپنے گھر کے اندر سنت اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اگر ہم سے سنت اعتکاف خدا نخواستہ نہیں ہو سکا ہے تو پھر کم از کم اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ یہ نیت کر لیں روزانہ کے پار سے کچھ، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، جتنی دیر آپ مناسب سمجھیں، جب تک آپ بیٹھی رہیں گی آپ نیت کر لیں میں الگ کونے میں ایک جگہ بنا کر کے جہاں آپ نماز پڑھتی ہو، اس نماز والی جگہ کے اندر آپ اپنے لیے مخصوص ایک جگہ کر کے چادر ڈال کے وہاں بیٹھ جائیں، اور یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اعتکاف کا ثواب دیں گے۔ اور ثواب کتنا ہے اعتکاف کا؟ کہتے ہیں نا ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے جو آدمی
تو ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، تو اتنا اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دے دیتے ہیں۔ تو یہ دن بڑے مقبول دن ہیں، اور پھر لیلۃ القدر چونکہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو اعتکاف لیلۃ القدر کے لیے بیٹھنا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جو آگے آنے والی راتیں ہیں ان راتوں کے اندر کم از کم ہر حال کے اندر ہم نے جاگ کر کے بیٹھ کر کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کے کوشش یہ کریں کہ وہاں پر اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جیسے ہی آپ بیٹھیں گی تو آپ دعا مانگیں گی یا اس کے بعد بیٹھے رہیں گی اللہ تعالیٰ سے ذکر و اذکار کرتی رہیں گی، تو ضرور انشاءاللہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ لیلۃ القدر نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے صرف اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔